السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں معذرت کر لوں کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی میرے سے۔ میں نے وہ چین کی سرزمین کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ در حقیقت وہ مجھے کہنا چاہ رہا تھا کہ ایران کی سرزمین سلپ آف ٹنگ جو ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ ہم سے بھی ہو گئی، اور ہو سکتا ہے شاید پھر بھی کبھی ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بات۔ میں جلدی سے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ آج کے موضوع بھی وہی ہیں، ڈیولپنگ سٹوریز ہیں ساری، پاکستان کے حوالے سے بھی ہیں، کچھ بین الاقوامی حوالے سے بھی ہیں۔ آج جو لوگ، ایک بات میں بتا دوں کہ خاص طور پہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، ان سے ایک ریکویسٹ ہے، اور جو میرے خاص طور پہ فینس بھی ہیں ٹویٹر پہ بھی جو میرے فالوور ہیں، کہ آپ میری ویڈیو کو اگر پسند آئے تو آپ اس کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کریں، اور اسے شیئر ضرور کر دیا کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو صحیح حقائق دوں۔ اچھا، ایک تو بات ہو گئی یہ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا، جو لوگ مجھے ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں یا جو میرے اخبارات میں عموماً خبریں پڑھتے ہیں، میں نے جس وقت یہ دھرنا ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو اس وقت یہ بات میں نے کہی تھی کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا ہے، یہ بنیادی طور پر نواز شریف کو ریلیف دلانے کے لیے ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ میں اس دھرنے میں کچھ جو دھرنے سے متعلق لوگ تھے، ان سے بھی میں رابطے میں تھا، اور حکومتی اہم شخصیات سے، حکومت کی میں اہم شخصیات کہہ رہا ہوں، آپ یہ ذرا الفاظ پہ غور کیجیے گا، حکومت کی اہم شخصیات سے میں رابطے میں تھا۔ اسی طرح جو اس سے پہلے جو دھرنا ہوا تھا خادم حسین کا، تو خادم حسین کے دھرنے میں بھی میں حکومت کی اہم شخصیات سے رابطے میں تھا، اور کچھ جو دھرنے کے پس منظر میں لوگ تھے۔ تو اس لیے میں اسے بتانا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہم مطلب جو بات کرتے ہیں وہ صرف تجزیہ یا خیال نہیں ہوتا، بلکہ وہ حقیقت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہی میں نے بات کہی تھی کہ نواز شریف کو ریلیف دلانے کے لیے ہے، لیکن آج وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے چودھری شجاعت حسین صاحب نے خود ہی انکشاف کر دیا ہے ابھی کہ جناب یہ جو دھرنا جو تھا، اگر وہ ہم یہ دھرنا نہ دیتے، یا مطلب یہ دھرنا اگر نہ لگتا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو بقول چودھری صاحب کے کہ شاید نواز شریف صاحب یہیں جیل میں سڑتے رہتے۔ ایگزیکٹلی یہ بات بالکل ایسے ہی تھی۔ لیکن ایک بات انہوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب نے اور کہہ دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کچھ لوگ حملہ کرنا چاہتے تھے، نہیں، یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ تھوڑا سا، جسے ہم کہتے ہیں نا اپنے صحافتی یا تجزیاتی زبان میں، تھوڑا سا میٹھا تیز کر دیا انہوں نے۔ سچ ایسی بات نہیں تھی۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جناب فورسز کے ذریعے جو ہے جو موب ہے اس کو ڈسپرس کرنا چاہیے، مطلب جیسے نارملی ہوتا ہے کہ جب کوئی دھرنے لگتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، تو فورسز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کر دیا جائے، کیونکہ ان کو یہ خیال تھا، جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا، ان کا یہ خیال تھا، چونکہ اس میں اچکزئی صاحب بھی شامل تھے، اور اچکزئی صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی پاکستان ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا کر دیا اس سے، تاکہ اچکزئی صاحب کو ہٹا دیا جائے، اور اگر وہ ہٹ جاتے ہیں کم از کم، تو پھر یہ ہے کہ دھرنا کم از کم نہیں لگے گا، ورنہ یہ ایک پیغام جو جائے گا ساری دنیا میں کہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ جو ہے بہت زیادہ پاورفل ہیں۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے پھر وہ ٹھیک ہے، اس میں چودھری شجاعت صاحب کا گروپ بھی ہوگا، اور 2-3 لوگ اور لوگ بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ جو اہم حلقے ہیں پاکستان میں، ان کا بھی یہ مشورہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو فری ہینڈ دیا جائے، اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیا جائے۔ تو ایز سچ وہ اصل میں یہ کہانی تھی، صرف بات صرف اتنی تھی کہ ان کو طاقت کے ذریعے سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ لیکن جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، یا جس طرح میں ٹی وی کے میڈیا پہ سن رہا ہوں، اور جو آج کل میڈیا میں اینکرز کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہونے والا تھا، اور وہ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یہ صرف اپنے جو ہے چورن کو بیچنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ بات بالکل ان کی درست ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو کہ زرداری صاحب نے بلکہ مولانا فضل الرحمان سے کہا ہے کہ جناب آپ نے اپنے دوست کو تو نکلوا دیا، یعنی اس کو، نواز شریف صاحب کو، لیکن اپنے بھائی کے لیے بھی کچھ سوچا ہے آپ نے؟ یہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں۔ یہ زرداری صاحب نے ابھی شکوہ بھی کیا ہے مولانا فضل الرحمان سے کہ اپنے دوست کو تو آپ نے نکلوا دیا، کچھ اپنے بھائی کے حوالے سے بھی فیصلے کریں۔ تو لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نواز شریف نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ وہ -1 کے حوالے سے نہیں جائیں گے، مطلب -1 کا سے مراد یہ تھی کہ عمران کو ہٹا کے کسی اور کو لا دیا جائے، تو وہ اس پہ راضی نہیں تھے۔ تو اب وہ مولانا فضل الرحمان بھی اس بات پہ بہت ناراض ہیں نواز شریف کے۔ انہوں نے آج یہ کہا ہے، جو واقفان حال ہیں، اس تمام جو آج 3 کی میٹنگ ہوئی تھی، بلاول صاحب کی، اور زرداری صاحب کی، اور مولانا فضل الرحمان کی، اس میں یہ کہا تھا کہ فاصلے والی میٹنگ جو تھی،
اس میں یہ کچھ شنید آئی ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو پھر مایوسی ہوئی کہ مسلم لیگ نواز نے پھر ان کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ پچھلی مرتبہ ہم نے مسلم لیگ نواز کا ساتھ دیا، ان کے لیڈر کو باہر نکالا، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نواز نے ہمارے اس پلان کو جس کو ہم چاہتے تھے کہ 1-1 کر کے ہم اپنے کسی آدمی کو لے کر آئیں اور قومی حکومت بنائیں اور چلائیں، اس پہ مسلم لیگ نواز راضی نہیں ہوئی۔ تو یہ پھر دوبارہ جو ہے نواز شریف کے ساتھ مولانا صاحب کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسری ایک یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آج اے پی سی کے حوالے سے جو ہوئی ہے، اے پی سی کے جو 3 آدمی بیٹھے، جو کانفرنس کی بات ہوئی، اس کانفرنس میں اب یہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون تو نہیں آنے کے لیے تیار ہے، تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا سب کو گرا دیا جائے۔ اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گرنے کی بات جو ہے، نظام کی گرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اگر نظام، میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ نظام ناکام ہو رہا ہے، اگر یہ خود نہ گرا تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان ان کو خود گرا دیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے معاملات رکے ہوئے ہیں، خطے کی حالات جو ہیں خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں خطے کا جو ہے نا معاملہ، ہمارے چاروں طرف جو بین الاقوامی سطح پر جو بھی ہو رہا ہے اس کا جو ہے بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ جی آئی ٹی بھی آ گئی، نقلی جی آئی ٹی ہے، اصلی جی آئی ٹی تو میں نے آپ کو بتا دی تھا سارا ابھی پچھلی ویڈیو میں کہ وہ نقلی جی آئی ٹی اور اصلی جی آئی ٹی جو ہے وہ فی الحال خاموش کر دی گئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایز سچ ابھی اس پہ کوئی صرف شور شرابہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو بات پھر بتا دوں کہ بچے گا کوئی بھی نہیں، چاہے یہ سسٹم رہے چاہے یہ سسٹم جائے، یہ بات میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، چاہے یہ سسٹم رہے چاہے یہ سسٹم جائے، چاہے عمران رہیں چاہے عمران نہ رہیں، عمران دوسرے سسٹم میں بھی آئیں گے کہیں نہ کہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، آپ لوگ مایوس نہ ہو، کیونکہ ایک ایماندار انسان کی ضرورت ہے، انسان ایماندار ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر چور اگر کیا کہتے ہیں وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں، تو میر جعفر اور میر صادق تو مارے جائیں گے، لیکن جو ایماندار شخص ہے اس کا نام زندہ رہے گا، اور ہو سکتا ہے اس کا کام بھی زندہ رہے اور آئندہ سے کام لیا جائے۔ اب آپ میری بات کو سمجھیں، زیادہ آگے میں بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ ہے معاملہ، اس پس منظر میں سارے معاملات چل رہے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو عزیر بلوچ کا جو معاملہ ہے، یہ اس کی بھی آپ بے فکر رہیں، جو اس کے سارے معاملات جو ہے ڈبہ نمبر 10 کے اندر موجود ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ سب معاملات جو ہیں آگے چلیں گے۔ اب یہ معاملہ جو ہے نا، اب یہ رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب اس معاملے کے اندر کیونکہ بہت سارے معاملات آپ دیکھیں نا، تبدیلیاں، میں نے آپ سے کہا تھا خطے میں تبدیلی آ رہی ہے، پاکستان کی اب اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس پس منظر میں بیرون ملک کی سیاست پاکستان کی اندرونی سیاست پر اثر انداز ہوگی، اور پاکستان میں ہونے والے سیاسی فیصلے، اندرون ملک کے فیصلے بیرون ملک کی سیاست کے پس منظر میں ہوں گے۔ اس جملے کو میرا سمجھ لیں آپ، اور بیرون ملک میں جو سیاست اس وقت ہو رہی ہے، وہ سیاست ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم جو پچھلے ہم نے 60 سال سے یا 70 سال سے جو ہم نے بدعنوانیوں کا اور تو چل میں آیا اور میوزیکل چیئر کا جو ہم نے کھیل جاری رکھا تھا، وہ اب نہیں چل سکتا۔ اب آپ اس کو یہاں تک ساری میری بات سمجھ جائیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ تو ایک ہو گئی یہ بات۔ دوسری، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، بریکنگ سٹوریز بھی آپ کو دی تھیں، شروع میں سارے چین کے معاملات بتائے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ روس، چین اور ایران کا جو اس وقت بنتا جا رہا ہے، اور ساتھ میں ترکی کا یہ جو ایک رکنی جو گروپ بن رہا ہے، اس کے بارے میں امریکہ کے اندر، خاص طور پہ مغربی ممالک کے اندر واقفان حال جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تو بنگلہ دیش بھی آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ آ رہا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی جو میں نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ لوگ اب شاید نہیں مانتے، یا ماننا پڑے گا اب، تو اگر جو نہیں مانتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یا تو پھر وہ آنکھیں ہونے کے بعد نہیں دیکھ رہا کہ چین جو ہے اپنے کارڈ شو کر چکا ہے ایز اے سپر پاور، اور چین اس وقت سپر پاور ہے، چین نے یہ ثابت کر دیا ہے، چین نے اپنی پہنچ ہر جگہ ثابت کر دی ہے۔ لبنان کے ساتھ بھی جو لبنان کے معاملات ہیں، لبنان کے جو ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو اردن کے جو معاملات ہیں، وہ بھی اپنی سیاست اور اپنے معاملات کو اب چین سے ڈسکس کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ پس پردہ چین کے اہم لوگ جو ہیں، چین کے وزارت خارجہ سے اہم لوگ جو ہیں، اہم جسے کہتے ہیں کہ کردار ادا کرنے والے، یا وہ لوگ جو کہ اہم مشورے دیتے ہیں، فیصلہ کن مشورے دیتے ہیں وزارت خارجہ کے اندر، وہ لوگ اس وقت مشرق وسطیٰ میں دورے کر رہے ہیں، ان کے وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ تمام مشرق وسطیٰ کے اندر تمام جتنے بھی معاملات ہیں جو اب تک بکھرے ہوئے تھے، وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، اسرائیل کا مسئلہ ہو، ان سب معاملات کے اندر اب چین کو وہ لوگ پرائرٹی دے رہے ہیں۔ تو یہ آپ یہ نظر میں رکھیں کہ یہ پھر چین، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خطے سے اب ساؤتھ چائنا سے ادھر سے ادھر سے سب نکل رہا ہے،
ان تمام صورتحال کے بعد، ان تمام ملاقاتوں کے بعد جو واقفان حال ہیں مغرب کے، جو فیصلہ کن قوتیں ہیں، وہ اب اس قدر پریشان ہو گئی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چین، ترکی، ایران، پاکستان کا یہ اتحاد سلطنت عثمانیہ کی واپسی کا ایک بہت بڑا سنگ میل بن سکتا ہے۔ یہ جو جملہ میں نے آپ کو کہا ہے، یہ اس پہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان 4 ملک کے اتحاد کو اور آئندہ آنے والے سیاسی ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہی 4 ملک سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ عروج کا باعث بنے۔ اب اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ خوف بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پس منظر میں سعودی عرب وغیرہ کو ڈرایا جائے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کا آپ کو پتہ ہے، ابھی کیونکہ ہمارے یہاں موضوع نہیں ہے، اس کے جغرافیہ میں سعودی عرب وغیرہ اور دوسرے تیسرے ممالک کو ایک تحفظات ہیں، لیکن اب پس منظر کیا ہے وہ نہیں پتہ۔ لیکن یہ بات جو ہے وہاں پہ بات ڈسکس ہو رہی ہے، اور یہ وہاں ان جگہوں پہ ڈسکس ہو رہی ہے جہاں جو کہ یورپ کے اور مغرب کے حوالے سے فیصلہ کن تھنک ٹینک ہیں۔ یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا، اب یہ معاملہ آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ میں نے کہا تھا، جو میرے ویڈیو مسلسل دیکھتے ہیں، میں نے آپ سے 2 ویڈیو پہلے آپ کو ایک بات میں نے کہی تھی کہ چین نے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ اگر وہ ساؤتھ جو سی ہے اس میں اگر ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں نے ہی یہ بات آپ کو بتائی کہ اگر 3rd ورلڈ ہوتی ہے تو اس کا میدان جنگ جو ہے، یا پانی پت کا میدان جو تھا انڈیا میں تھا پانی پت کا، تو وہ جو پانی پت کا اگر میدان بنے گا تو اسٹارٹنگ ساؤتھ چائنا سی ہی ہوگا۔ اور میں نے اسی دن یہ بھی بتایا تھا کہ چین کو اتنے ہو گئی ہے اس کی ٹیکنالوجی اس قابل کہ وہ امریکہ کے جہازوں کو، یا امریکہ کی جو نیوی ہے اس کو وہ وہاں پہ جام کر سکتا ہے۔ اور آج جو ہے ایشیا ٹائم نے میری اس خبر کی تصدیق کر دی، بلکہ خبر کی تصدیق کرتے ہوئے اس نے ایک قدم آگے بڑھا دیا، اور اس نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ چین کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہو کہ وہ امریکہ کے تمام بحری بیڑوں کو نہ صرف جام کر دے بلکہ ان کو ڈبو دے۔ تو یہ واقعی ایسی صورتحال ہے، اور مغرب کی تمام جو خفیہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ چین نے ان کی تمام جتنی بھی دفاعی ان کی تھے ٹیکنالوجی، اور جو خلا کے اندر جو بہت ساری چیزیں انہوں نے چھوڑی تھی، وہ سب کے اوپر وہ چین جو ہے ان کی جاسوسی کر رہا ہے، اور تقریباً بہت چیزوں تک چین جو ہے ان کے اوپر قابو پا چکا ہے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ اسی پس منظر کو دیکھتے ہوئے مغرب کی اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد پھر مغرب نے پھر انڈیا کو بھی کہا، تو انڈیا میں بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اب یہ مطلب یہ خبر ایک دن پرانی ہو گئی، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں شاید جن کو نہیں پتہ لگی ہو کہ مغرب کی ایجنسیوں کی اس خبر کے بعد کہ چین جو ہے ساری دنیا کے راز حاصل کر رہا ہے، اور ساری دنیا کے دفاعی معاملات پہ چین جو ہے دسترس حاصل کر چکا ہے، انہوں نے بھارت کو مشورہ دیا تھا، اور بھارت کے دفاعی جو ان کے جو ہیں سارے ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کہا تھا کہ وہ سارے ایپس جو ہے موبائل ایپس وغیرہ وہ بند کر دیں، کیونکہ بقول ان کو اب کچھ یہ پتہ لگا ہے، ان کو ثبوت ملا ہے کہ بھارت کی بہت ساری چیزیں جو ہیں تمام جو ہے ویئر اباؤٹس ان کے ڈیفنس کے، اور سارے جو ہے وہ چین کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ تمام رپورٹس کی بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب کسی کو اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ چین جو ہے ایک سپر پاور بن چکا ہے۔ اب وہ ڈکلیئر کرے یا نہ کرے، کیونکہ چین کا طریقہ کار کچھ اور ہے، لیکن یہ اس میں اب کوئی شک نہیں کہ چین جو ہے سپر پاور بن چکا ہے۔ اچھا، دوسری ایک سب سے بڑی ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ بھارت وہ اس میں بہت بڑا فریق ہے۔ بھارت بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ بھارت اس وقت اکیلا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ چین نے بھی ساری توجہ بھارت کے جو علاقے تھے متنازع اس پہ تو چین نے اپنا قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد اب چین جو ہے آگے نکل پڑا ہے۔ چین جیسے میں نے کہا کہ اپنے اس نے کارڈ پورے شو کرنے شروع کر دیے ہیں، تو بھارت اس وقت اکیلا ہے۔ بھارت نے آسٹریلیا سے مدد مانگی ہے، اور کہا ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ آ کے اس علاقے میں کم از کم ڈرلز وغیرہ کرے، مشقیں وغیرہ کرے، لیکن وہ بھی میں آپ کو خبر بتا دوں کہ آج ہی مجھے پتہ لگا ہے کہ آسٹریلیا نے فی الحال، آج تک کی بات ہے، کل تک کی بات ہے، ہو سکتا ہے 2 دن بعد کچھ مسئلہ چینج ہو، لیکن آج اور کل تک کی بات ہے کہ آسٹریلیا نے فی الحال ابھی کوئی جواب ان کو نہیں دیا ہے، کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے بالکل یہاں پر تنہا ہو چکا ہے، اور بھارت کے ساتھ اس وقت اس خطے کے اندر، چاہے وہ ایشیا کا ہو، ساؤتھ چائنا کا ہو، یا جو کوئی بھی ہو، وہاں پر آ کے اس وقت بھارت کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ بھارت اس وقت تنہا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال جو ہے بھارت کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے، اور وہ سارے اس وقت بھارت میں جو ٹینشن ہے بھارت کی
فوج کے اندر اور بھارت کے جو ادارے ہیں ان کے اندر کہ بھارت کا کیا مستقبل ہوگا، کیونکہ چین نے جو بھی نیگوسیشن آپ کو پتہ ہے، آج بھی کچھ صبح بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس بات چیت کے اندر بھی چین نے وہی اپنی بات رکھی ہے جو ان کی پرانی بات تھی کہ ہم نے آپ کے علاقے جو ہیں اس پہ ہم نے قبضہ نہیں کیا، بلکہ یہ وہ متنازع علاقے تھے جس پہ ہمارا دعویٰ تھا اور وہ ہمیں مل چکے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کے اوپر بہت زیادہ بھارت میں پریشانی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو بھارت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ملک تھے، چھوٹے چھوٹے ملک یعنی نیپال اور بھوٹان، وہ بھی اس وقت پریشان ہیں بھارت کی وجہ سے، اور وہ اس لیے پریشان ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وہ پڑوسی، وہ بھارت جو کہ کسی زمانے میں ہمیں سبق دیا کرتا تھا، ہماری حکومتیں بنایا کرتا تھا، جو ہمارے راستے بند کر کے ہمیں بلیک میل کر کے ہمارے رجیم چینج کرا دیا کرتا تھا، نیپال کے راجا مہاراجا کو قتل کرا دیا کرتا تھا، آج وہ بھارت اتنا مجبور و بے کس ہو گیا ہے کہ ہم نے یعنی نیپال نے بھارت کے سرحد پر فوج لگا دی، لیکن بھارت کی جانب سے ایک بھی گولی نہیں چلی۔ وہ بہت پریشان ہے، نیپال بھی پریشان ہے، بھوٹان بھی پریشان ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ وہی بھارت ہے، یہ وہی بھارت ماتا ہے جو کہ اپنے آپ کو کہتی تھی کہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر ہم جو ہے ایک سپر پاور ہوں گے، اور یہاں پر ہم امریکہ اور بڑی طاقتوں کے مفادات کی نگرانی ہم کریں گے۔ یہ وہی بھارت ہے جو یہ کہا کرتا تھا کہ بحر ہند کے پانیوں سے لے کے چین کے پانیوں تک کوئی بھی پانی کا ایک لہر بھی بھارت کے حکم کے مطابق نہیں بہے گی۔ یہ بھارت کہہ چکا، یہ بھارت کے جو سابقہ پردھان منتری اور موجودہ پردھان منتری جناب مودی صاحب یہ کہہ چکے ہیں بار بار بڑے وثوق سے اور بڑے 36 انچ کا سینہ ٹھوک کر کہ چڑیا بھی یہاں پہ نہیں اڑ سکتی، اب بھارت ماتا اتنی مضبوط ہے۔ وہ سب پریشان ہیں کہ یا وہ خواب تھا یا جو آج یہ دیکھ رہے ہیں یہ خواب ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اس خطے میں اگر نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میں فوری طور پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اور ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ میری ویڈیو کو آپ لوگ پلیز لائک کریں، اگر پسند آتی ہے تو شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ حالات جو اس وقت خطے کے چل رہے ہیں اس میں بڑی بڑی اہم خبریں آئیں گی، اور میں جو آپ کو خبر دیتا ہوں ہمیشہ آپ روزانہ سن لیتے ہوں گے، بہت سے یوٹیوبر ہیں دینے والے، بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں، وہ صبح بھی دے دیتے ہیں خبر، شام کو بھی دیتے ہیں، لیکن میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں ہر خبر کو جانچ کے پوری معلومات کر کے خود دونوں تینوں طرف سے مکمل اپنی تصدیق کر کے پھر میں آپ کے سامنے تجزیہ بھی دیتا ہوں اور اس میں خبر بھی دیتا ہوں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔